آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ توحید پڑھ کر مرحومہ کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ مرحومہ اشرف النساء عابدی بنت مرحوم سید علی باقر صاحب۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے۔ آج کی یہ خصوصی مجلس جو مرحومہ و مغفورہ شہدائے جناب سید الشہداء کے 40ویں کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، آپ حضرات کی بے پناہ پرعقیدہ سماعتوں کا میں شناسہ ہوں، اس لیے بنا کسی طولانی تمہید کے اپنے بیان کو آپ کے پاکیزہ اذہان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین، ہمارے واعظین اکثر ان مجالس میں موت اور زندگی اور حیات اور آخرت کی تقریر کرتے ہیں، کچھ اسی سلسلے کو ایک منفرد ایک الگ پہلو پر الگ زاویے سے آج کی مجلس میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ قاف کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کیا، جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے ہر قرآن کے قاری کی بند آنکھوں کو کھول دیا اور آواز دی وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
جب موت کی آخری اونگ آئے گی تو وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ ابھی تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے جب موت آتی ہے اناؤنس ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کو موت آ گئی، وہ دنیا سے گزر گئے، تو ایسا لگتا تھا جسے موت اکیلی آتی ہے، مگر قرآن کی آیت نے بتایا کہ موت اکیلی نہیں آتی بلکہ موت حق کے ساتھ آتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب موت حق کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پر غور تو کرنا چاہیے کہ جب موت حق کے ساتھ آتی ہے تو حق کیا تنہا ہے یا حق بھی کسی کے ساتھ ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کی فکروں کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ قرآن کی پھر ذرا سا میں آیت اور حدیث کو پھر ریلیٹ کر رہا ہوں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ موت حق کے ساتھ آتی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب موت حق کے ساتھ آتی ہے تو حق کس کے ساتھ آتا ہے؟ قلعہ قموس کے سینے پہ جب پرچم توحید کو علی نے نصب کر دیا تو تمام صحابہ کرام کو نبی اعظم نے جمع کر کے کہا کہ خیبر شکن نے ابھی تو خیبر کو فتح کیا ہے، اب یہ بتائیے کہ علی کی فضیلت ہم نے منبر ابیس پر نہ جانے کتنی بار آپ کی پاکیزہ اور مقدس زبان سے سنی ہے، آپ یہاں بتائیے کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث قموس بھی کہلاتی ہے، قلعہ قموس کے سینے پہ پرچم نصب کر کے ابھی علی اترے تھے کہ نبی نے جبین علی کو چوم کے کہا الحق ما علی شن، وہ علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، موت حق کے ساتھ آتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب موت حق کے ساتھ آتی ہے تو حق علی کے ساتھ آتا ہے، تو جب حق علی کے ساتھ آتا ہے اب پتہ چلا دنیا میں کوئی اور نہیں سوائے اس ملت گریہ کن کے کہ جو موت کو ہنس ہنس کے بلاتے ہیں، موت کو نہیں بلاتے کیونکہ موت علی کے ساتھ آتی ہے اس لیے علی کو بلاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے اور وہ کون لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں؟ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد، احد کے دروں پر نبی مرسل نے اپنے صحابیوں کو بٹھا کے کہا کہ خبردار انہیں چھوڑ کے مت جانا، مگر پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوار تھا، جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے وہاں پہ ہی بیٹھنا چاہتے تھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، خبردار اسے چھوڑ کے مت جانا، مگر ادھر کسی نے آواز بلند کی کہ قد قتل محمدہ، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ میدان کو چھوڑ کے جب بھاگے تو نبی کے دل کو ٹھیس پہنچی، مصطفیٰ کے شکستہ دل کو ڈھارس دینے کے لیے
जिब्राइल अमीन के जरिए आयत का मरहम लगाकर, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आयत का मरहम लगाकर नबी के पास आयत लेकर जिब्राइल अमीन आया और आवाज दी, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सम्मुद दुआ इज़ा वला मुदबिरीन। ए मेरे मोहम्मद, तुम्हें जो ये मुदबिरीन पुश्त दिखाकर भाग रहे हैं और तुम्हारी आवाज सुनकर भी नहीं पलट रहे, ये इसलिए नहीं पलट रहे क्योंकि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे कभी सुना नहीं करते। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, ये आयत है, रिवायत नहीं। आयत ये कह रही है ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे कभी सुना नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आया कि नबी उन्हें आवाज दे रहे हैं और वो नबी को छोड़ के भाग रहे हैं, और कुरान कह रहा है ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे कभी सुना नहीं करते। ये भाग रहे हैं फिर भी मुर्दा, ये कांप रहे हैं फिर भी मुर्दा, ये देख रहे हैं फिर भी मुर्दा, इनका दिल धड़क रहा है फिर भी मुर्दा। समझ में नहीं आया, जिसका दिल रुक जाए वो मुर्दा होता है। आंख, नाक, कान, जबान बोलना बंद कर दे, कान सुनना, आंख देखना, नाक सूंघना, पैर चलना, हाथ छूना, उसे मुर्दा कहते हैं। मगर इनके हाथ भी छू रहे हैं, इनकी आंखें भी देख रही हैं, इनका दिल भी धड़क रहा है, इनका जहन भी सोच रहा है, मगर फिर भी मुर्दा। इसकी वजह क्या हुई? कुरान ने आवाज दी, तुम्हारी निगाह में मौत और है, कुरान की निगाह में मौत और है। तुम सांसों के सिलसिले के टूटने का नाम मौत समझते हो, हम मोहम्मद के साथ छूटने का नाम मौत समझते हैं। या जुमले को कहूं, मोहम्मद है मासूम, वो मासूम को छोड़ के जा रहे थे इसलिए मुर्दा। अब पता चला सांस के सिलसिले को मौत नहीं कहते, मासूम के साथ जिसका छूट जाए। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो जहां सांसों का सिलसिला टूट जाए। अब हमें मत समझना, समझाना कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। हमें यह बताओ कि किसका मासूम से दूरी है, किससे कुर्बत है। जो दूर है वो मुर्दा है, जो करीब है वो जिंदा है। और मैंने आयत पढ़ी है, कोई रिवायत नहीं सरकार। ला तुस्मिउल मौता, मुर्दों की शनाख्त कुरान ने यह बताई कि मुर्दे कभी सुनते नहीं। जो बाहर भी बैठे हैं उनसे भी इस आयत पे रोक कर जरा सा तर्जुमा करना चाहता हूं। मुर्दे कभी सुनते नहीं, ये कुरान ने पैरामीटर दिया मुर्दों का। मैं फिर पढ़ रहा हूं, ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे कभी नहीं सुनते। ये कुरान ने पैमाना दिया कि जो मुर्दा है वो नहीं सुनता। शायद इसीलिए हम अपने मरने वाले को कब्र में लिटाकर शाना हिलाकर पहला जुमला कहते इस्मा सुन, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि तू मरा नहीं है।
सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तुस्माउल मौता, हम जानते हैं जो मर जाए वो कभी नहीं सुनता, और कुछ लोग वो हैं जो जिंदा रहकर भी। आज मैं अगर अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को एक बात और एक पैगाम दे पाया इन मजलिस के चंद फिक्रों के जरिए से, तो मैं समझूंगा कि मेरे यहां पे आने की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अपनी नौजवान नस्ल को जिंदा हो तो जिंदगी की अलामतें रखो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जिंदा है, जिंदा है तो जिंदगी की अलामतें होनी चाहिए। मुर्दों की सिफत ये होती है जो मर जाए भाई, वो पहली बात तो किसी के काम नहीं आता। मैं बड़ा पैगाम दे रहा हूं। दूसरी मुर्दे की सिफत, मुर्दा अकड़ता है। मैं जरा सा इसको फिर इलोबरेट करूंगा। पहली मुर्दे की सिफत, मुर्दा किसी की सुनता नहीं। दूसरे मुर्दे की सिफत, मुर्दा अकड़ता है। तीसरे मुर्दे की सिफत, मुर्दा किसी के काम नहीं आता। मैं जरा सी तवज्जो चाह रहा हूं। जो अकड़ जाए वो मुर्दा, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इसलिए अक्सर हॉस्पिटल में देखा होगा, जो मर गए हाथ को छू के बताते हैं डॉक्टर कि सख्त हो गया, अकड़ गया, अब ये मर गया। अगर नरमी है तो जिंदगी है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अगर नरमी है तो जिंदगी है, अगर अकड़न है तो मौत है। अब मैं क्या करूं, किसी पे 4 पैसे आ गए तो सड़क पे अकड़ते फिर रहे हैं। 5 लोग सलाम क्या करने लगे कि ऐठे फिर रहे हैं। 4 बेटे क्या हो गए कि होश में नहीं है। यानी एक बड़ी सी गाड़ी क्या खरीद ली, अकड़न कमी नहीं होने का नाम लेती। तो अब अगर कोई अकड़ कर चले तो समझ लेना देखने में जिंदा है, असल में मुर्दा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो, इल्म, तवज्जो चाह रहा हूं। किसी पे अगर किसी बात का असर ना करे, इतनी मजलिसें हो रही हैं, दिन में 20-20 मजलिसें सुन रहे हो, मौलाना के खुतबे सुन रहे हो, रात दिन कोई मजलिस छोड़ नहीं रहे, मगर कैरेक्टर में जर्रा बराबर भी चेंज नहीं आ रहा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, किरदार में बिल्कुल फर्क नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मुर्दा कभी सुनता नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मैं तीसरी अलामत बता रहा हूं मुर्दे की। तीसरी अलामत मुर्दे की ये होती है कि वो किसी के काम नहीं आता। कितनी दौलत हो,
کسی کو نہیں دیتا کیونکہ مردہ ہے نا. اب میں نے کتنا بڑا جملہ دیا ہے, کتنی خاموشی سے آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے. مردے کے پاس کتنی دولت ہو, کتنی پراپرٹی ہو, کسی حقدار کو نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے, موت کا ثبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حقدار کو حق نہیں پہنچاتے تو نام کے زندہ ہو, اصل میں مردہ ہو. اور ہم تو یوں بھی, ہماری قوم بھی زندہ, ہماری کتاب بھی زندہ, ہمارا خدا بھی زندہ, ہمارا امام بھی زندہ, ہمارا نظام بھی زندہ. اس لیے ہمیں اپنے زندگی کی علامت اور زندگی کا ثبوت دیں. اور یاد رکھو, ہم تو ہر 8ویں دن اس آیت کو جمعے کے خطبے میں سنتے بھی ہیں اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پتہ چلا سچا وہ نہیں ہے جس کو اس کے چاہنے والے سچا کہیں. نہیں, میں اور ذرا سا قریب آ رہا ہوں. سچا وہ نہیں ہے جس کو اس کے بھکت سچا کہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہم تو 2014 سے ہندوستان والے دیکھ رہے ہیں کہ بھکت جو ہے جھوٹے کو سچا کہہ رہے ہیں, اور ہم 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں. تم سے 2014 والا نہیں جھیلا جا رہا, ہم تو 14 صدیوں والا جھیل رہے ہیں کہ جھوٹوں کو سچا. بھکتوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے کاذب کو صدیق کہیں. میں نے کتنا جملہ کہا ہے, میں کتنا بڑا جملہ کہا ہے. بھکتوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے جھوٹوں کو سچا کہیں, مگر سچا وہ نہیں ہے جس کے بھکت سچا کہیں. قرآن جسے سچا کہے وہ سچا ہے. قرآن کسے سچا کہہ رہا ہے؟ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب ہے 2 طرح کے لوگ ملیں گے دنیا میں. ایک وہ جو فرار موت کرتے ہیں, ایک وہ جو انتظار موت کرتے ہیں. جو فرار موت کرتے ہیں وہ موت سے نہیں بھاگتے بلکہ موت انہیں ڈھونڈ لیتی ہے, چاہے وہ صدام بن کے بل کے اندر کیوں نہ گھس جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور موت کو تم تلاش کرو گے, موت کو تلاش کرو گے تو موت تمہیں نہیں ملے گی, اور موت تمہیں تلاش کرے گی تو جہاں چھپ جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اپنے شکار کو, اب میں بڑا جملہ منبر سے پہلی بار کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں پڑھا, اب منبر سے ابھی ریلیٹ ہوا ہے. موت اپنے شکار کو خود ڈھونڈتی ہے. موت خود شکار نہیں بنتی, مگر کائنات میں جنگ صفین میں ایک ایسا بھی ملا جب مالک اشتر نے پوچھا آپ بڑھ بڑھ کے اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم موت کا شکار کر لیں یا موت ہم پہ آ پڑے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. میں توجہ
کرتی ہے. موت خود شکار نہیں ہوتی، اپنے شکار کو خود ڈھونڈتی ہے، مگر کائنات میں اکیلا حسین کا باپ علی وہ مرسل اعظم کا وسیع ایسا ہے جس نے مالک اشتر سے جنگ صفین میں کہا کہ آج ہمیں پتہ نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے. موت پہ کوئی آ کے نہیں پڑتا، یہ صرف علی کو اختیار ہے. اور علی نے یہ جملہ کر کے بتا دیا کہ صحابی وہ ہیں جن پہ موت آ کے پڑتی ہے، علی وہ ہیں جو موت پہ آ کے پڑ جاتا ہے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. توجہ چاہ رہا جزاک اللہ. میں کمال کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا منہ کا ہی پتہ نہیں چل رہا کھلا ہوا یا بند ہے. میں بھی یہ غور سے دیکھ رہا تھا ان 5 لوگوں میں سے نعرہ کون لگا رہا ہے، کیونکہ منہ کھلی نہیں رہا تھا اور نعرہ اتنا لمبا. صلوات بھیج دے محمد والے. موت ایسی ہے، آج موت پہ ہی بات ہو رہی ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. کچھ لوگ وہ ہیں جو فرار موت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار موت کرتے ہیں. اور نیمہ شعبان میں عریضہ ڈالنے والی اس نسل کو تو انتظار کرنے کی رات دن عادت ہے. قرآن کہہ رہا ہے موت کا انتظار کرو، اور ہم جس کا انتظار کرتے ہیں اس میں اور موت میں فرق ہے. موت امر ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ صاحب امر ہے. اور موت میں اور جس صاحب امر کا انتظار کرتے ہیں اس میں بڑی مماثلت ہے، بڑی سملرٹی ہے، کیونکہ موت بھی نظر نہیں آتی. میں توجہ چاہتا اور وہ بھی نظر نہیں آتے. موت بھی لاریب ہے، وہ بھی لاریب ہے. موت کا آنا بھی یقینی ہے اور اس کا آنا بھی یقینی ہے. موت کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے، اس کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے. زندگی سے موت کا کیسے تقابل کروں؟ زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں، اور موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں شام تک زندہ رہ سکتا ہوں،
کوئی نہیں کہہ سکتا. ابھی عباس بھائی بتا رہے تھے جب ہم چوراہے پہ آ رہے تھے کہ بیچارہ صبح سب کو نہاری کھلاتا تھا, آج دیگ میں چمچہ ڈالے ہی تھا کہ اٹیک پڑا, ختم ہو گئے, دوسرا چمچہ بھی نہیں نکال سکے. تو یہ موت ہے. جسے خدا پہ بھی یقین نہیں ہے وہ بھی موت پہ یقین کرتے ہیں کہ موت ضرور آئے گی, موت یقیناً آئے گی. اور زندگی نہ جانے کس کی کتنی ہو, لیکن موت چند لمحوں کی, چند منٹوں کی, اور اس کے بعد یہ مختصر سی زندگی ختم ہو کر وہاں دائمی زندگی شروع ہوگی, ہمیشہ رہنے والی. اور ہم تو موت کو یوں بھی پسند کرتے ہیں, ہر مجلس میں جس علی کا نعرہ لگایا, موت سب سے پہلے تحفے کے طور پر اسی علی کا دیدار کراتی ہے, اسی علی کی زیارت کراتی ہے. میں چند آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر گفتگو ختم کروں گا. سورت مدثر کی آیتیں ہیں یہ. ما سلککم فی سقر, وہ تمہیں کون سی چیز ہے جو یہ جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے گئی. ابھی تک یہ سنتے چلے آئے ہیں مولانا لوگوں سے اکثر کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو جنت ملے گی. آؤ قرآن سے پوچھیں کیا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, کیا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے, ادھر سے تو بچے نا. تو ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز ہے, سوال کیا جائے گا جو جہنم میں لے کے گئی. پوری توجہ, اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے رہا ہوں آپ کو. ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز ہے جو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے کے گئی. تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین, ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ابھی تک تو میں نے بھی یہی سمجھا تھا, آپ بھی یہی, لیکن تھوڑی سی گہرائی میں جاؤ گے تو ہیرے جواہرات ملیں گے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. عرفان کے موتی نکال کے دینا چاہتا ہوں اس آیت کے ذریعے. ما سلککم فی سقر, کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے گئی. لم نکو من المصلین, پوچھو مولانا سے جا کے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مصلین نہیں. اس میں گہرائی میں جاؤ, یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مصلین میں سے نہیں تھے. مصلین ایک ہے سنگولر, ایک ہے پلورل, ایک ہے واحد, ایک ہے جمع, اور یہ مفعول ہے. ہم مصلین میں سے نہیں تھے. جب سنگولر استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے جب بندہ معبود کی, محمد کی بتائی ہوئی اور حسین کی بچائی ہوئی. میں بتا توجہ چاہ رہا ہوں, جزاک اللہ. جب سنگولر ہے, سنگولر واحد, تو اس کا مطلب جب مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کی بتائی ہوئی اور حسین کی بچائی ہوئی ترتیب کے مطابق عبادت کرے, اسے کہتے ہیں صلاۃ. اور جب اللہ کے عام بندے
اللہ کے خاص 14 بندوں کو اعزازی سلام کریں اسے کہتے ہیں صلوات. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا وہ کاظمین کی اس معروف امام بارگاہ کے عظیم منبر کی بلندی سے میں اس آیت کا ترجمہ اب یوں کر رہا ہوں، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے صرف نہیں ہے، بلکہ ہم جہنم میں اس لیے گئے، ایک تو ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے 14 معصومین پہ صلوات نہیں بھیجتے تھے. پتا چلا یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ جس نے درود نہیں بھیجی وہ بھی جہنم میں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. لم نکو من المصلین، وہ لم نکو نطعم المسکین، اور ہم اس لیے بھی جہنم میں گئے. یہ سیریز ہے آیتوں کی، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک صلوات نہیں بھیجتے تھے. تیسری چیز، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یار یہ آیت ہے آپ کے لیے، میں تو وصیت و نصیحت کر کے جا رہا ہوں مجلس میں. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ذرا سا دسترخوان بچھا، ایم ایل اے صاحب کو بلا لو، ایم پی صاحب کو انوائٹ کیا ہے، کارپوریٹر آئے یا نہیں آئے، میں میئر کو بلا لو، میں دروغہ صاحب آ گئے. اب ان سے کون بتائے کہ بغیر تو امیروں کو کھلانے میں ثواب نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے میں ثواب ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صلوات نہیں بھیجتے تھے. وہ لم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو. رات دن مجلس سے سننے والوں کے ذہنوں میں ایک بات اتارنا چاہتا ہوں کہ ہم تو مسکینوں سے یوں بھی غافل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس اہل بیت کو مانتے ہیں اسے صرف مکے کے ہی مسکین نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے تو کہتے ہم مسکین ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. لم نکو، ہم مسکینوں کو، لم نکن نطعم المسکین. تیسری آیت بہت تیز پڑھ رہا ہوں ورنہ ایک ایک آیت پر ایک ایک مجلس. کننا نخوض مع القائزین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے. چوتھی بات، کننا نخوض مع القائزین، کیونکہ ہم بلا وجہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. اب میں کیا کروں، میں کوئی تاریخ سے پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کوئی تاریخ کا جملہ نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں اور صرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم لوگ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا تو جنم سدھ ادھیکار ہے اعتراض کرنا، پیدا ہی ہوئے ہیں اعتراض کرنے کے لیے.
ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی بیماری ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں، ہم شاید پیچھے بھی اسی لیے ہیں، ہماری قوم اسی لیے پیچھے، ویسی چاہے اتنی بڑی بڑی زبانوں سے بڑے بنتے چلے جائیں، مگر کیلکولیٹ تو کرو کس چیز میں آگے ہو، ہم کس چیز، سب پیچھے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کوئی آگے نکل گیا تو اس کی ٹانگیں کھسیٹ کے انگلیاں توڑ کر کسی صورت سے وہاں تو جا نہیں سکتے، یہاں پہ گراؤ۔ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بس اس کو گرانا ہے۔ اور بیچارہ کہیں سے ترقی کر کے گھر بنا لیا، اما کہاں سے پیسہ مار دیا، گاڑی لے آئی تو کہاں سے چرا لیا۔ دنیا کو نہیں دیکھتے کہ ذرا ذرا سے چپراسی جو ہیں 100 کروڑ کے آدمی ہیں۔ تمہاری قوم کا ایک بیچارہ کوئی آگے نکلتا ہے تو پوری قوم اس کو نوچنے کے لیے، گرانے کے لیے سارے دھوبی پاٹ اسی پہ لگاؤ، اور کوئی تو بس نہیں چلتا۔ جی سرکار، سارے دھوبی پاٹ۔ یہ منبر سرکار حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جہنم میں کیوں گئے؟ کیونکہ کننا نخوض و مال خائزین، ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بس اعتراض کرتے رہتے تھے۔ کھانے کے ولیمے میں دیکھیے بیچارے باہر، جس نے کبھی اپنے دسترخوان کی زیارت کسی کو نہیں کرائی اور جو ہر کسی کے دسترخوان کی رونق بنے رہے۔ ہم آج کھانا کم تھا، آج دل سے نہیں کھلایا، آج اکڑ کے کھلایا، آج یوں کر کے کھلایا، آج ایسے کھلایا، آج نمک کم تھا اور آج چاول پھیکے تھے، آج چاول زیادہ تھے، آج موٹے چاول تھے، آج چھوٹے چاول تھے، آج موٹے۔ یہ سنتے رہتے ہیں جس نے کبھی نہیں کیا۔ اچھا یہ تو دنیا کی چیز ہے، ہمارے پیچھے تو ہماری قومی نہیں، بد قومیں بھی لگے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا بلا وجہ ہم کالے کپڑے ہم پہنتے ہیں، بدن کو ان کے چبھتا ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، دل ان کا دکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو ہم بہاتے ہیں، آنکھیں ان کی اندھی ہوتی ہیں، جلوس ہم نکالتے ہیں، جنازہ ان کا نکلتا ہے۔ یا میری سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل میں نہیں آتا، حیرت ہے کہ یہ جلوس کیوں، اس میں تمہارا جنازہ کیوں نکال رہے ہیں ہم؟ جنازہ آپ کا نکل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حرام 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 حرام۔ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے نوجوان بھی کہ آپ بھی جواب دو، تو ہم کہتے ہیں جس کا قرآن نے 14 صدیوں پہلے جواب دیا، ہم جواب کیا دیں؟ کیوں یہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ادھر بقرعید کے دن ختم ہوئے، محرم کا چاند نکلا اور ادھر فتووں کی دکانیں شروع ہو گئی، آپ بھی جواب دیجئے۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت نے 14 صدیوں پہلے ان کے ماتھے پر یہ اپنا پورا کلنک لگا کے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو، اگر کوئی بلا وجہ تمہارے اعتراض پہ اعتراض کرے تو کننا نخوض و مال خائزین کی آیت دکھا کے بتا دینا یہ اعتراض نہیں کر رہے، اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ کننا نخوض مع الخائزین،
ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم اعتراض پر اعتراض کیا کرتے تھے. آخری آیت نکذبو. دیکھیں کیوں گئے جہنم میں، پوری سیریز بتائی میں نے آیت کی. ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک صلوات نہیں بھیجتے تھے، ایک غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ایک اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. لاسٹ آیت نکذبو بیوم الدین. اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. میں توجہ چاہ رہا بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھیں لکھنؤ میں مجلس پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے. یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں. نکذبو بیوم الدین. ہم اس لیے جہنم میں سرکار تشریف لائے ہیں. میری خوش نصیبی ہے، میرا مقدر ہے، میرا نصیب ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہم جہنم میں اس لیے گئے. میں سرکار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کرو تو جنت میں، یہ کرو تو جنت میں. ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو ایک تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں، دوسری صلوات نہیں بھیجیں گے تو جہنم میں، تیسرے غریبوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو جہنم میں، تیسرے اعتراض پہ اعتراض کریں گے تو جہنم میں. لاسٹ آیت، آخری آیت ہے نکذبو بیوم الدین. ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دین کا دن کون سا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے واجب الاحترام عالم دین کے سامنے، عالم آغا روحی صاحب کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں. میرے لیے شرف ہے، انہی سے سیکھا ہے بہترین زبان کے مالک خالق، بلکہ لفظ جن کے سامنے قطار بن کر کھڑے ہوتے ہیں. آج وہ تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور یاسوف عباس صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میرا نصیب ہے، میرا مقدر ہے. عزیزان محترم، میں جہنم میں اس لیے گیا، جہنم ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. اب یہ دین کا دن کون سا ہے؟ میں نے قرآن کی آیتوں کی انڈیکس بنائی. جب اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ دن دین کا دن ہے. جب واتو الزکوٰۃ کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب روزے کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب زکوٰۃ کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب جنگ خیبر کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب آیت ولایت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، بلکہ جب غدیر خم کے چوراہے پر آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے بلا کر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہو گیا تو قرآن کی آیت قلب محمد پر جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے. آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم. آج کا دن دین کا دن ہے. جو غدیر کا منکر ہو وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنمی ہو تو فیصلہ کیوں نہیں کرتے جو غدیر کا انکار کرے وہ تو جہنمی ہو جائے تو جو جناب امیر کا انکار کرے. متوجہ چاہ رہا حتی یہ سارے
نماز نہیں پڑھی، صلوات نہیں بھیجی آپ نے، اور اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کرتے رہے، دین کے دن کا انکار کیا، حتی اتانا الیقین۔ تم نے توبہ زندگی میں نہیں مانگی، زندگی کے آخری سانس تک تم نے توبہ نہیں کی، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ یعنی یقین یہاں شک کی ضد یقین نہیں ہے، زندگی کی ضد یقین ہے۔ میں توجہ یعنی موت آ گئی، موت آ گئی، تم یہ سب کرتے رہے اس لیے جہنم میں گئے۔ اگر پہلے توبہ کر لیتے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ زندگی شک ہے اور موت یقین ہے۔ موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی کبھی نہ جانے قدرت کا انتظام ہوتا ہے یا مشیت کا انتخاب ہوتا ہے کہ تخت بھی اس کا، دربار بھی اس کا، اور بھکت بھی اس کے، اور ایک بار نہیں 70 مرتبہ خالق کہلوا دیتا ہے کہ علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لکھنؤ کے سامعین میں اور سامعین کے لیے ان کے دلوں کی دیواروں پر کندہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ 70 مرتبہ کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ زندگی کے کسی ایک لمحے میں نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا۔ میں توجہ چاہ رہا، کہیں نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا۔ کیوں نہیں کہا؟ اسی لیے نہیں کہا کیونکہ ہلاکت وہاں ہے جہاں علی نہ ہو، شہادت وہاں ہے جہاں علی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، شہید مر کے بھی نہیں مرتا، وہ لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ اسی لیے ایک پیرامیٹر میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے، تو جو مردے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں۔ اسی لیے ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کے کہتے ہیں اسمعی فم، سن، اور سن ہی نہیں بلکہ سمجھ۔ نہ سمجھ وہی ہوتا ہے جو علی والا نہ ہو۔ یوں تو نہ جانے کتنی ڈیفینیشن سمجھداروں کی ہے، مگر اصل میں کائنات میں نہ سمجھ وہ ہے جو علی والا نہ ہو۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ علی والے بن جاؤ، اور علی والے بنو گے تو دنیا بھی آخرت بھی۔ کیونکہ آج میں نے سرکار آپ کے آنے سے قبل یہی بتایا تھا کہ بھکت تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے جھوٹوں کو سچا کہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے آج کی یہ مجلس اس مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے جس نے ساری زندگی اپنے گھر میں عزاداری کا چراغ جلایا اور نسلاً بعد نسل
اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے گئیں۔ عزیزان محترم، کہاں سے مصائب کا آغاز کروں اور کہاں سے انتہا؟ کبھی کبھی تو چہلم کی مجلس پڑھتا ہوں تو ہاتھوں کا رونگٹا اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس مجلس میں ایصال ثواب اپنے مرحوم کی کرتے ہیں یا مرحومہ کا، مگر ذکر ان کا کرتے ہیں جن کا وقت پہ چہلم نہ ہو سکا۔ مصائب تو پڑھ دیے میں نے، عزادارو، یہ مصائب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ چند ٹکڑے میں نے مرزا دبیر اور میر انیس کے مرثیوں سے اخذ کیا ہے۔ اس بی بی کے مصائب پڑھ رہا ہوں جس کا نام ممبر سے لوں تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب، بھائیوں کی، جب 36 ہجری میں بابا کے دور حکومت میں شہزادی تھی کوفے میں، تو 700 کوفے کی عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی جو مستورات کے لیے قائم کی، وہ علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب نے۔ عزادارو، ان 700 عورتوں میں جنہیں قرآن کا درس دیتی تھی علی کی بیٹی، ان میں ایک جناب زینب کی بی بی کی کنیز تھی جس کا نام ہند تھا۔ جب قرآن پڑھا چکی تو قدموں پہ سر رکھ کے ہند نے ایک جملہ کہا، بی بی، مجھ جیسی جاہلہ کو آپ نے قرآن کی عالمہ بنا دیا۔ ایک دل کی بات ہے جو بار بار زبان پہ آ رہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کلید بردار مکہ حضرت ابو طالب کی پوتی ہے، سخی ابن سخی کی لاڈلی ہے۔ میں آپ سے کچھ مانگوں گی، آپ منع نہیں کریں گی۔ سخی ماں کی سخی دختر نے آواز دی، بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ ایک بار میرے دل کی آرزو ہے کہ جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ یہ نورانی مقدس قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئیں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، ہم تیرے گھر آئیں گے تو، مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی۔ ہم آئیں گے مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی۔ ہند کہتی ہے، اس دن مجھے موت نہ آ جائے، زمین نہ پھٹ پڑے، آسمان نہ ٹوٹ پڑے، کہ میں حضرت عباس کی بہن میرے غریب خانے پہ آئے اور میں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ سن کر اون محمد کی ماں نے ہند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر 7 مرتبہ آگے بڑھی
اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا اگر تو ہمیں پہچاننے سے قاصر ہو جائے تو ہمارے قدموں کی آہٹ سے سمجھ جانا کہ عباس کی بہن تیرے دربار میں آ گئی۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، 28 رجب گزرا، رجب کے بعد مہینے گزرتے چلے گئے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں عزادارو 60 ہجری میں زہرا کا پھرا کھل لٹ گیا۔ شام غریبہ میں زینب نے کردار حضرت عباس ادا کیا۔ 13 محرم کو کوفے میں پہنچے، اور جب شام کے بازار کو عبور کیا، پڑھ دینا بڑا آسان ہے، 72 گھنٹے باب السعد پہ کھڑی رہی۔ شرابی کے قید خانے میں 11 مہینے، عزادارو اسی قید خانے میں جب 40 سال 40 دن گزر گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے روزانہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا تھا، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جب پرندے اڑتے تھے اور یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے اس کی تلاوت کرنے کے لیے ہوا میں معلق ہو کے رک جاتے تھے۔ اسی قید خانے میں جب 40 دن ہو گئے تو 40 دن میں معلوم ہے اس یزید کی زوجہ کا نام ہند ہے، اپنی شوہر کو اٹھا کے کہتی ہے اے یزید اتنا بتا دے کہ تو نے کنہیں قید میں کر رکھا ہے۔ کیا ہوا کہ میں نے جب سے اس قید خانے میں دیکھا ہے ایسی تلاوت کرنے والے، ایسی عبادت کرنے والے مقدس قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ جب چھوٹی سی بچی شام کے سورج کے چھپنے سے پہلے تلاوت کرتی ہے تو پرندے ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اب تو بتا دے کہ وہ کون ہے۔ کہ مجھے پریشان نہ کر، صبح ہو تو جا کے خود قیدیوں سے مل لینا۔ عزادارو رات گزری، سپیدی صبح نمودار ہوئی، سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی قید خانے میں بھیجی۔ عزادارو میرے سید سجاد کہتے ہیں میری پاکیزہ پھوپھی نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا مگر ایک دن ایک بار زندان شام میں مجھ سے ایسا سوال کیا جو میں دے نہ سکا، اس لیے کلیجے کا لہو آنکھوں کا خون بن کے میری ریش مبارک پہ بہتا ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جو علی کی بیٹی نے مانگی اور آپ نے نہیں دی؟ کہ اور کچھ نہ تھا۔ جب سونے چاندی سے سجی کرسی رکھی گئی تو اپنے رسی بندے ہاتھ میری ہتھکڑی پہ رکھ کے کہا اے سید سجاد مجھے اتنا بتا دے کہ آج ہم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ یہ کس کی کرسی ہے؟ کہ جو آپ کی کنیز تھی نا وہ ملکہ ہے، وہ ملنے آ رہی ہے۔ تو میری پھوپھی نے کہا میں نے اسے قرآن پڑھانے سے پہلے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی کسی کے سامنے جانا بنا چادر کے نہ جانا۔ او میرے سر پہ چادر نہیں ہے، کہیں سے چادر لا دے۔ آیا دلارو 2 لمحے بس 2 لمحے 2 لمحے 2 لمحے میں اپنی پھوپھی کو چادر نہ دے سکا، چادر نہ دے سکا۔ میری غیور و غیرت دار بی بی، عزادارو سنو گے بس 2 لمحے بھائی۔ ابھی شہزادے میں اور پھوپھی میں بات ہو رہی تھی کہ ادھر 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں کیا میں عرض کر رہا ہوں، ہند چلی۔ یہ تو مرثیہ سنتے ہوں گے، شاعر نے آواز دی قید خانے میں تلا تم ہے،
ہند آتی ہے دختر فاطمہ، غیرت سے موئی جاتی ہے، ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں، ارے بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ جزاک اللہ بد دو لمحے عددارو، دو لمحے، دو لمحے بھائی دو لمحے بس، جس مصائب کو پڑھنے کے لیے اتنی دیر زحمت دی سرکار، آپ کی موجودگی میں، عدداروں کی موجودگی میں، دو لمحے داخل قید خانہ ہندوئی سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی گئی ہے، زمین پر میں کہاں سے جملوں کی بھیک مانگوں، زمین پر ابو تراب کے غیرت دار مقدرات عصمت جن کے در سے پردے کا سلسلہ شروع ہوا، میں پھر کیونکہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں جملہ بدل رہا ہوں، میں جملہ بدل رہا ہوں، زمین پہ کون بیٹھا ہے یہ بتا رہا ہوں، غیرت ختیجہ، میں توجہ، میں پھر جملہ بدل رہا ہوں، لکھنؤ میں غیرت ختیجہ، آبرو سیدہ ثانی زہرا، اپنے بالوں سے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، کیونکہ ملکہ تھی نا تو سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی، اسے فضائل اہل بیت اور پنجتن کے علاوہ کچھ آتا کیا تھا؟ 1 گھنٹے تک کبھی رسول کی رسالت کی باتیں ہند نے، کبھی علی کی شجاعت، کبھی سیدہ کی عصمت، کبھی زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ، جب 1 گھنٹے خطبہ دے چکی نہ جانے ہند کی نگاہ زینب کے کھلے سر پہ کیوں پڑ گئی، نہ جانے، میرے تو مصائب کا درد اسی جملے میں ہے، نہ جانے ہند کی نگاہ زینب کے کھلے سر پہ کیوں پڑ گئی، اور آواز دی، بیبیوں میں نے تم جیسے عبادت گزار زندگی میں نہیں دیکھے، قرآن پڑھنے کا طریقہ جو تلاوت کی آواز آتی ہے ایسے پاکیزہ لہجہ کبھی نہیں سنا، بیبیوں اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، ایک جملہ کہوں اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی، کیونکہ کنیز تو کرسی پہ بیٹھی ہے، علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھی ہے، جب کوئی آواز نہیں آئی کہ بیبیوں بتاؤ، کوئی زینب نے جواب نہیں دیا، اے بی تم جیسے قرآن پڑھنے کا سلیقہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں، جس محمد کے قلب پہ قرآن نازل ہوا اس کی اکلوتی بیٹی سیدہ کا واسطہ، بتا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ زمین پہ بیٹھی ہوئی اون محمد کی ماں نے کہا میرا نام زینب،
हिंद जमीन पे आ गई, आवाज दी अब मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगी। बीबी बड़ा मुकद्दस नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? कहा मेरा वतन मदीना। हिंद ने कहा मदीना बताती हो तो नाम ज़ैनब ना बताओ, नाम ज़ैनब, तो वतन मदीना ना बताओ। कहा नहीं, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा वतन मदीना है। तब मदीना तो बड़ा शहर है, मदीने में कहाँ की रहने वाली हो? का मदीने में महल्ला बनी हाशिम की। का महल्ला बनी हाशिम में किस घर की रहने वाली हो? कि जब सूरज मशरिक से निकलता है तो नबी के रोजे की परछाई मेरे गरीब खाने पे पड़ती है। हिंद ने बाल खोल दिए, क्या ज़ैनब लुट गई? क्या ये बच्ची कौन है? क्या ये सकीना? क्या ये कैदी कौन है? क्या ये सज्जाद? ये बीबियां कौन है? कोई उम्मे कुलसूम, कोई कुबरा, कोई सुगरा। पालने वाले जितने मोमिन और मोमिनात इस मुक़द्दस मजलिस में जो जो दुआएं मांग रहे हैं, पालने उन्हें कबूल फरमा। जो अलील हैं बसदक़े बीमार करबला, बसदक़े शहज़ादी सुगरा, उन्हें सेहत कामला अता फरमा। जो मखरूज हैं बीबी खतीजतुल कुबरा की दौलत का वास्ता जो इस्लाम पे सर्फ हो गई, उनके कर्ज को गैब से अदा फरमा दे। पालने वाले जहाँ कहीं भी अज़ादारान हुसैनी हैं, उन्हें आफात अर्जी और समावी से महफूज फरमा। ए रब्बे जलील, हमारे उलमाए हक़ को जो दिल में है वही ज़बान पे रखने वाले उलमा को पालने वाले, उनका साया हमारे सरों पे कायम रहे। ए रब्बे जलील, हम खुसूसी दुआ कर रहे हैं जहाँ कहीं भी मोमिनीन और अज़ादार हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वो अज़ादारी की हिफाजत फरमाते हैं, पालने वाले तू उनकी हिफाजत फरमा। ए रब्बे जलील, हम खुसूसी दुआ कर रहे हैं अपने लिए भी, आप सब के लिए। ये ख़ास करके दुआ कर रहा हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपना मोहताज बनाना, किसी मोहताज का मोहताज मत बनाना। पालने वाले, हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल